نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ اپنی قوم کو بہت سمجھاتے کہ ان بے بس اور بے اختیار بتوں کو چھوڑو اور اس کی عبادت کرو جو معبود حقیقی ہے، لیکن آپ کی باتیں ان کی سمجھ سے بالاتر تھیں، وہ انہیں سمجھ نہ سکتے اور اپنی ضد پر اڑے رہتے۔ آپ نے ان کے بتوں کی بے بسی کو آشکارا کرنے کے لیے ایک ایسا طریقہ اختیار کیا جس نے ان سب کی آنکھوں سے پردہ اٹھا دیا۔ ایک دفعہ ان کا قومی جشن تھا، بڑے صنم کدہ کو بڑی شان و شوکت سے سجایا گیا تھا، چھوٹے بڑے بتوں کے سامنے لذیذ اور تازہ مٹھائیوں کے تھال بھر کر رکھ دیے گئے تھے۔ ساری قوم داد عیش دینے کے لیے شہر سے باہر کسی کھلے میدان میں جمع ہو گئی۔ بت کدہ اپنے پجاریوں اور پروہتوں سے خالی ہو گیا۔ توحید الہی کا سب سے بڑا نمبردار اور ہر قسم کے خوف و ہراس سے اپنے دل کو پاک کر کے اپنے خالق کی تائید اور نصرت پر بھروسہ کیے ہوئے بتوں کی خدائی کا جنازہ نکالنے اور ان پر ضرب کاری لگانے کے لیے بت کدہ میں داخل ہوا۔ ایک وزنی اور تیز کلہاڑا ان کے ہاتھ میں تھا۔ ان جھوٹے خداؤں پر آپ حقارت بھری نظر ڈالتے ہیں، کسی کا کان، کسی کی ناک، کسی کا بازو اور کسی کی ٹانگ کاٹتے چلے جاتے ہیں۔ آخر میں ان کے سامنے رکھی ہوئی مٹھائیوں کے تھال اٹھا کر بڑے بت کے سامنے رکھ دیتے ہیں اور کلہاڑا اس کے کندھے پر سجا دیتے ہیں۔ اپنا کام مکمل کرنے کے بعد واپس تشریف لاتے ہیں اور کفر کی طاغوتی قوتوں کے رد عمل کا سامنا کرنے کے لیے قوم کی واپسی کا انتظار کرنے لگتے ہیں۔ شام کو جب بت کدے کی خدمت گار اور پروہت واپس آتے ہیں اور اندر داخل ہوتے ہیں تو اپنے بتوں کی حالت دیکھ کر ان پر سکتہ کا عالم طاری ہو جاتا ہے۔ یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح چشم زدن میں سارے شہر میں پھیل جاتی ہے۔ ایک حشر برپا ہو جاتا ہے۔ اپنے خداؤں کی یہ درگت دیکھ کر ان کے حواس باختہ ہو جاتے ہیں۔ مجرم کی تلاش شروع ہو جاتی ہے۔ حضرت ابراہیم اور ان کے نظریات سے کون واقف نہ تھا؟ فوراً ان کے ذہن ان کی طرف منتقل ہو جاتے ہیں، جسے اللہ پاک نے سورہ انبیاء میں اس طرح سے ارشاد فرمایا: من فعل ھذا بآلہتنا انہ لمن الظالمین۔ ترجمہ: کس نے یہ حال کیا ہے ہمارے بتوں کا، بے شک وہ ظالموں میں سے ہے۔ پھر آگے اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں سورہ انبیاء کی آیت میں کہ قالوا سمعنا فتى یذکرہم یقال لہ ابراہیم۔ ترجمہ: چند آدمیوں نے کہا، ہم نے ایک نوجوان کو سنا ہے کہ وہ ان کا ذکر برائی سے کرتا ہے، اسے ابراہیم کہا جاتا ہے۔ نمرود اور اس کے اعیان مملکت کو بھی اس حادثہ فاجعہ کی اطلاع مل جاتی ہے۔ شاہی فرمان جاری ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتے ہیں: قالوا فأتوا بہ علی اعین الناس لعلہم یشہدون۔ ترجمہ: کہنے لگے پھر پکڑ کر لاؤ اسے سب لوگوں کے روبرو، شاید وہ اس کے متعلق کوئی شہادت دیں۔ آپ کو پکڑ کر لایا جاتا ہے اور پوچھا جاتا ہے: اانت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم۔ ترجمہ: اے ابراہیم، کیا تو نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ حرکت کی ہے؟ آپ نے فرمایا: اے عقل کے اندھو، مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ کیا تم دیکھتے نہیں سارے مٹھائی کے تھال سارے بڑے بت نے ان کے سامنے سے اٹھا کر ان پر خود قبضہ کر لیا ہے۔ کلہاڑا آلۂ جرم اس کے کندھے پر اب بھی موجود ہے، اسی نے ان کی یہ درگت بنائی ہوگی۔ مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ اس سے پوچھو، اگر وہ حقیقت سے پردہ اٹھا سکتا ہے تو اٹھا دے گا۔ بل فعلہ کبیرہم کے جواب کی کاٹ اس کلہاڑے کی ضرب سے بھی ان کے لیے جان لیوا ثابت ہوئی۔ کچھ دیر دم بخود ایک دوسرے کا منہ تکتے رہے۔ ثم نکسوا علی رؤوسہم، پھر وہ اوندے ہو کر اپنی سابقہ گمراہی کی طرف پلٹ گئے، آخر کار تسلیم کرنے پر مجبور ہو گئے۔ لقد علمت ما ہؤلاء ینطقون۔ ترجمہ: اور کہنے لگے تم خوب جانتے ہو کہ یہ بولتے نہیں۔ ان کے ہاں بت پرستی اگر عقیدہ کا مسئلہ ہی ہوتا تو اس روز کے بعد شاید کوئی بھی ان بتوں کو خدا ماننے کے لیے تیار نہ ہوتا، لیکن یہاں نمرود کے سیاسی مفاد پر زد پڑ رہی تھی، اس کا تخت شاہی ڈولنے لگا تھا۔ اس نے فوراً اپنے آمرانہ اختیارات کو روئے کار لاتے ہوئے آتش کدہ بھڑکانے کا حکم دیا۔ حکم شاہی کی فوراً تعمیل کی گئی، آپ کی مشقیں کس دی گئیں، آپ کو منجنیق میں باندھ کر آتش کدے میں پھینکنے کے منصوبے کو آخری شکل دی جانے لگی۔ عالم بالا میں شور مچ گیا۔ فرشتوں نے عرض کی: الہی، اے قادر مطلق، کیا تیرے اس بندے کو یوں بھڑکتے شعلوں کی نذر کر دیا جائے گا؟ کیا توحید کا یہ چراغ بھی گل ہو جائے گا؟ اللہ تعالیٰ کی اذن سے حضرت جبرائیل بارگاہ خلیل میں حاضر ہوئے اور اپنی خدمات پیش کیں۔
آپ نے بڑی بے نیازی سے جواب دیا، اما الیکا فلاح، مجھے تیری امداد کی ضرورت نہیں۔ پھر عرض کی، تو پھر اپنے رب سے دعا ہی فرمائیے۔ فرمایا، کفانی علمہ بحالی من سوالی، جب وہ میرے حالات کو جانتا ہے تو پھر سوال کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ جب آپ کو آتش کدہ میں پھینکا گیا تو اب وہاں آگ کے سرخ انگارے نہیں تھے بلکہ گلاب کے پھولوں کے ڈھیر لگ رہے تھے۔ بھسم کرنے والے شعلے نسیم صبح و بہار میں تبدیل ہو گئے۔ اتنے بڑے معجزہ کو دیکھنے کے باوجود نمرود ایمان نہ لایا بلکہ آپ کی اذیت رسانی میں اضافہ کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک حقیر مچھر کے ذریعے ہلاک کر دیا۔ معزز سامعین، یہ سلسلہ یوں ہی جاری رہے گا۔ آپ میرے چینل سے جڑے رہیے۔ اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ۔